نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود و سلام۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا جو کلام ہے، کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید، اس کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں رات کے قیام کا تذکرہ کیا۔ تو رات کے قیام کی دو تین صورتیں ہیں، دو تین نام ہیں۔ ہم اسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، اور رمضان کے ساتھ اس کو خاص کریں تو تراویح ہے یا قیام رمضان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب رمضان کے اواخر میں آپ چلے جائیں تو پھر ان چیزوں کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ بھی ہے اور اعتکاف کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں منسلک ملی ہوئی ہیں، اور بعض اس میں سے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، یا وقت کے آوار کے اعتبار سے اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے۔ جیسے رات کی نماز ہے تو سال میں کیا پڑھتے ہیں؟ اکیلے پڑھتے ہیں، اور رمضان میں اس کی کیفیت میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ ہم اس کو جماعت کی صورت میں مل کر جو ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے ادا کرتے ہیں، تو وہ قیام رمضان بن جاتا ہے۔ تو ہر ایک کے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے رات کے قیام کا تذکر کرتے ہوئے سورہ مزمل میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رات کی جو نماز ہے، آپ رات کے وقت تک کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، تو یہ دل کی توجہ کو مرکوز کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ دن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے مختلف معاملات ہیں، گھر والوں کی مصروفیات ہیں، کاروبار ہے، تو آپ کی جو توجہ ہے، دلی توجہ وہ جو ہے نا وہ عبادت کی طرف نہیں ہو سکتی، جس طرح کی عبادت کی توجہ رات کے ساتھ ہے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا۔ اور بات کے اعتبار سے سب سے بہترین اگر جو وقت ہے بات کو درست کرنے کا، اپنی بات کو سنوارنے کا، تو وہ کیا ہے؟ رات کے ساتھ۔ تو رات کے وقت کی نماز کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس کے دو فضائل بیان ہیں۔ اسی طرح تہجد کا تذکرہ کرتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ نئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز، رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، شب بیداری کریں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے۔ یہ فرض کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہ آپ کے لیے ایک عبادت رکھی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے اللہ رب العزت کی جو یہ یہاں پر عصا کا جو معنی ہے، یہ یقین کے معنی میں آ رہا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر لا کے کھڑا کرے گا۔ تو ایک تو رات کی قیام کا اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، اور اس ضمن ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بڑا ہو، ہم جو ہے کیا ہو جائیں، ہمارے لوگ تعریف کریں، لوگ ہم سے ہمارے سے محبت کریں، لوگوں کے دل ہمارے سے قریب ہو جائیں، ہم لوگوں کے دلوں کے قریب ہو جائیں، تو اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی قربت لوگ کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے محبت کریں، لوگوں میں وہ محمود ہو، حمد والا ہو، تعریف والا ہو، تو فتہجد بہ، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ رات کا قیام کرے۔ تو یہ جو نمازیں ہیں دو، یہ کیا ہیں؟ عمومی پورا سال کے ساتھ جو ہے کیا ہیں چلتی ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی جو ہے نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر عبادات کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم رمضان کے ساتھ آ جائیں تو اسی نماز کا جو نام ہوتا ہے وہ ایک اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے، ہم اسے قیام رمضان کہتے ہیں یا تراویح کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ اس رمضان کا جو قیام کرے گا ایک مہینے کا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ کا جو گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ اس قیام کا حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ فضیلت بھی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم رمضان کے اواخر میں چلے جائیں تو اللہ رب العزت نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسوہ حسنہ سے جو چیز ہمیں دی ہے وہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس ایک رات رکھی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات کیا ہے؟ 1000 راتوں سے بہتر ہے. آپ نے اس کی تلاش کرنی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا، نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ تلاش کریں اس کو لیلۃ القدر کو وتر میں فی رمضان، رمضان فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں جو کیا کریں اس لیلۃ القدر کو آپ جو تلاش کریں. تو یہ تعلق جو ہے قیام کا تعلق جب وہ لیلۃ القدر کے ساتھ ہے. جب آپ قیام کریں گے اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو جو وہ لیلۃ القدر ملے گی. تو جو بندہ سویا رہے اسے کوئی جو ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ لیلۃ القدر کی عبادت کو اور قیام اللیل کو جو وہ چھوڑ دیتا کر دے تو وہ ان ساری خیر سے معروم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے بالعموم جو ہے وہ کہ رات کے کھڑے ہونے والوں کی جو تعریف بیان کرتے ہیں، عباد الرحمن اور اولیاء الرحمن کی تعریف بیان کرتے ہیں اور بندہ مومن کی تعریف بیان کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نماز فرض کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، رات کو جاگنا، رات کو نماز پڑھنا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوا باللیل والناس نیام، رات کی نماز پڑھو، رات کی اٹھ کے کھڑے ہو تو کیا جب لوگ سوئے ہوں تدخلوا الجنۃ بالسلام، فرمایا سلامتی کے ساتھ تمہیں اللہ رب العزت کی سلامتی نازل ہو، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن کیا کرتے تھے؟ قیام کے اندر اضافہ کرتے، رات کو کھڑے ہونے کو اضافہ کرتے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ، جب عشرہ داخلہ ہوتا تو شد بازرہ، نبی علیہ السلام کیا کرتے؟ اپنے یعنی دامن کو یعنی کپڑوں کو سمیٹ لینے سے مراد کیا کہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ساری کی ساری توجہ اور تیاری کس کے لیے کرتے؟ اعتکاف کے لیے کرتے. واحیا لیلہ، اور رات کو بیدار رکھتے، سوتے نہیں تھے، رات کو جاگتے رہتے. واہی قضا ہے ساتھ فرمایا کسی خود نہیں جاگتے رہتے، گھر والوں کو جن انبیاء کو نبی علیہ السلام اللہ رب العزت نے بھیجا ان کو اللہ رب العزت نے ساتھ سب سے پہلے جب دعوت دی کس کے لیے؟ اپنے کے بعد جو ہے کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کو وہ کیا دیتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے تھے، نماز کے لیے. اور بالخصوص جو ہے وہ تہجد کے لیے جو ہے اور آخری جو عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر کو آپ تلاش کرنے اور قیام رمضان کے حوالے سے نبی علیہ السلام بالخصوص اپنے گھر والوں کو جگا کے رکھتے ہیں، اپنے ساتھ کے گھر والوں کو بھی شب بیداری کراتے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف، جو بندہ امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ نے جب قیام کرنا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو آپ امام کے ساتھ کیا کریں؟ تو فرمایا کہ جو امام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ نماز ختم ہو جاتی ہے، فإنه يعمل قیام رہ جاتی، اس کا قیام کرنا امام چاہے وہ مختصر آدھے گھنٹے کا قیام ہو، لیکن آپ نے امام کے ساتھ شروع کیا، امام کے ساتھ سلام کیا، آپ کو پوری کی پوری رات کا قیام کا جو اجر مل جائے گا. تو اسی طرح ایک بندہ آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جن کو توفیق دی، آپ اعتکاف کی تیاری کریں، یہ عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو آپ مسجد میں آ جائیں، اللہ کے گھر میں آ جائیں اور اعتکاف کی حالت میں ہوں اور اللہ کے گھر کے اندر ہوں اور آپ جو کہ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور یہ وہ لیلۃ القدر مل جائے جس کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس میں اللہ رب العزت نے اتنا اجر رکھا ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے. وہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے نورانی فرشتوں کے ساتھ جب ان کے لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں اور ذکر کرنے والے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے قیام کرنے والوں کی محفل کے اوپر جنوں کا سایہ پکڑ ہوتے ہیں. تو اس حالت میں اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس بندے سے جو ہے خوش قسمتی والا، اس سے مقدر اور نصیب والا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ من حرم خیر، جو بندہ اس کی خیر سے یعنی لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو گیا، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا. فرمایا اس کی خیر سے وہ بندہ ہی محروم ہو سکتا ہے جو بالکل محروم ہے، بالکل بدبخت ہے، جس کے حصے میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہے.
تو یہ جو رمضان کا جو آخری جو عشرہ یہ اعتکاف کا عشرہ ہے، قیام اللیل کا ہے، سال کے اندر کوتاہی ہوگی، رمضان کے 20 دن کوتاہی ہوگی، آپ جو ہے وہ تیاری کریں۔ بالخصوص آج کل طالب علم ہیں، ان کے الحمدللہ پیپر ہو چکے ہیں، وہ بیٹھ سکتے ہیں، اور بزرگ حضرات جن کی مصروفیات نہیں ہوتی، جن کے مختلف جو کاروبار کی جو مصروفیات ہیں، کسی کی نوکریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، تو وہ بھی کوشش کریں، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جب بڑے آئیں گے ان کے ساتھ دیکھ کے بچے بھی اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے، تو ہماری مساجد میں اعتکاف کے حوالے سے کمی بڑھتی جاتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے کہتے ہیں کہ بچے بیٹھ جائیں گے، بچے کہتے ہیں کہ جب وہ بڑے بیٹھے ہیں ان کو جو فراغت ہوتی ہے، تو یہ سارے مل کے بچے بھی بڑے جوان سارے مل کے دو بندے جب وہ اگر بڑے آ جائیں دو چھوٹے آ جائیں تو مسجد الحمدللہ آباد ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اعتکاف خود بھی بیٹھیں، بچوں کو ترغیب دیں، اپنے ساتھیوں کو، تو ہر مسجد کے اندر 5 سے 10 بندے اعتکاف بیٹھ لیجیے۔ آپ کا مسجد انشاءاللہ مسجد بڑی ہے، ابھی الحمدللہ اچھے خاصے نمازی ہیں جو ہے عمران سلفی صاحب، جو ہے اللہ رب العزت کی محنتوں کو قبول کرے، تو آپ کوشش کریں اعتکاف بھی بیٹھیں، قیام بھی کریں، اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے۔ تو جو بندے فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں، محترم امام سلفی صاحب آپ کی مسجد میں موجود ہیں، تو فارم بھی دیں اور جب اعتکاف بھی بیٹھیں اور قیام اللیل بھی کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کتاب سنت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ ہمیشہ ہمارے دلوں کو کتاب سنت کے نور سے منور رکھے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔